دھمکیوں کا کیا ہے ہارون صاحب، جتنی مرضی بڑی دے دیں، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا آپ کو دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے. لیکن ہارون صاحب ہماری امن کی خواہش کو بھی ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. تو اب اس ہنگامے کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جائیں اور ضرورت پڑے تو تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی جائے. پاکستان آرمی ریڈ الرٹ پہ ہے، فضائیہ بھی تیار ہیں ذہنی طور پہ، جنگ نہیں چاہتے، مگر یہ ہے کہ جنگ وہ کریں گے. شاستری نے 65 میں ٹھیک یہی الفاظ کہے تھے، اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے. وہ اپنی مرضی کا محاذ کھول کر لاہور کی سرحد پہ آ پہنچے. کسی کو یہاں گمان نہیں تھا لاہور میں حملہ ہوا تھا. مگر بھارت کیا چاہتا ہے ہارون صاحب؟ پہلے بپن راوت نے جو کچھ کہا اور آر کے ایس نے جو اس نے کہا، وہ 27 جون کے بعد جو قصہ چھڑا جموں ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قید بپن راوت صاحب نے کہا تو یہ کہ ہم پاکستان حملے کر رہا ہے ڈرون سے، اور ہم اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی جگہ پہ، اپنی مرضی کے طریقے سے محاذ کھولیں گے پاکستان کے خلاف. اور ساتھ ہی ایک ابھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا یا نہیں کیا، پھر ادھر سے یہ کمال ہے. قومی افراد. اور آر ایس کے صاحب جو ہیں، آر کے ایس، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، راکیش کمار سنگھ. اچھا، اور دونوں کا جھگڑا ہے، بڑا دلچسپ جھگڑا چل رہا ہے. وہ جو نیا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، کیا ہے وہ نیو تھیٹر، پتہ نہیں کیا ہے وہ، انٹروگیٹو وار تھیٹر. ہاں، انٹیگریٹڈ وار تھیٹر. یہ چینی حملے کے بعد اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھے اور انہیں پتہ چلا دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہے. اور اب انٹیگریٹڈ وار، جیسے ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کا ایک مربوط نظام بنایا ہے نا، انہیں اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور سسٹم بدل رہا ہے. بپن راوت کے بارے میں بات رہی ہے، مودی کا بڑا فیورٹ ہے، اور اس نے کہا تھا پچھلے نومبر میں، اس سے پہلے بھی کہا جائے، ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا چین اور پاکستان کو بیک وقت شکست دے سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہیں کہہ دیا کہ چین، پاکستان، امریکہ، روس سب کو شکست دے سکتے ہیں. اور اسی لیے اس کے لیے ایک عہدہ تراشا گیا، سسٹم بھی بدل دیا گیا اس کے لیے. اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان انوالو ہے. اچھا، اس میں ہوا یہ اصل میں ظاہر ہے لوکلی ہے، اگر ہوا ہے ایسا، ان کا تو یہ نہیں پتا کیسا گھڑ بھی لیتے ہیں. وہ ایک کبا اور ایک 2-3 درخت مارنے کے بعد یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک سٹرائک، اسٹریٹجیکل سٹرائک. اوہو، کیا بھاری بھرکم نام ہے، لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے جی. سلطان محمد فاتح نے استنبول کا گھیراؤ کر لیا ہے جیسے. تو یہ ہے صورتحال جناب والا. اور اس کے میں وہ کہہ رہے ہیں، یہاں بھی ایک کہانی گھڑ لی کہ یہاں ڈرون جو ہے پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے. بھائی اگر وہ پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے تو اور اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں کسی نے کیا، وہ حماس والے نہیں کرتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لیزر کا سسٹم بنائیں گے. اچھا، وہ اپنا ڈرونز کا، وہاں تو جیمرز ہی نہیں تھے، کیونکہ وہاں تو صرف ہیلی کاپٹر تھے جموں پہ، لڑاکا طیارے تو نہیں تھے، کوئی خطرہ تو نہیں تھا. انہوں نے تو بھائی ہمارا اتنا نقصان کیا پاکستانی طالبان کے ذریعے، افغان طالبان نہیں، یہ ذرا ڈفرینشیٹ کریں ہمیشہ، کہ ہمارا کہ 1 کروڑ روپے کا طیارہ تھا جو کراچی ایئرپورٹ پر تباہ کیا گیا تھا. اور وہ اب جیمر لگائے ہیں ٹرکوں پہ لے جا کے، اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرونز کو تباہ کرنے کا نظام بنائیں، شوق سے بنائیں. تو وہ کشمیریوں کے دل تو نہیں جیت سکتے، اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے، یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سیز فائر پہ تو عمل ہو رہا ہے بارڈر پہ. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے جناب، رافیل طیاروں کا معاملے میں ایک فرانسیسی ویب سائٹ نے، میڈیا پارٹ نے ایک سٹوری نشر کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو چکے ہیں، اور انڈیا ہل کے رہ گیا ہے، اور فرانس میں تحقیقات شروع ہوگی. انڈیا میں بھی ریئیکشن ہے، شدید ریئیکشن. اچھا، کیا ہے؟ کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں فوجداری مقدمہ دائر کریں. رافیل طیارے خریدنے تھے 2001 میں، تو یہ بات چیت شروع کی گئی، خریدے گئے 2012 میں. ٹھیک ہے، 126 کا ارادہ تھا، صرف 26 طیارے خریدے گئے. ٹھیک. اس دوران ہوا یہ کہ وہ گپتا صاحب تھے، کیا پورا نام کیا ہے؟ سوشین گپتا. اس کو انہوں نے رافیل طیارہ بنانے والے 2 کمپنیاں ہیں جو مل کے وہ کام کرتی ہیں، انہوں نے ہائر کر لیا. سوشین گپتا جو ہے اس کے تعلقات ہیں امیت شاہ سے بھی
اس کے بیٹوں کے طرح. یہ جو امت شاہ ہیں یہی امت شاہ, یہ سے مراد یہ یہاں باہر کوریڈور میں نہیں کھڑا ہوا, نہیں وہ مودی صاحب کے ساتھ ساتھ جو نظر آتا ہے امت شاہ, بی جے پی کا, ان کا نام تو ہر ایک کو اب یاد ہے. اور دوسرا ناموں کی وجہ سے ارون جیتل, کیا نام تھا, ارون جیٹلی, ارون جیتلے, وہ تھے اس وقت وزیر خزانہ, ان سے تھے ان کے مراسم. یہ جو صاحب ہیں سوشین گپتا صاحب نے فائلیں چرا لی وزارت دفاع سے. جی وہ فائلیں, وہ تو انٹیلیجنس اور کیا ہوتی ہے, انہوں نے جو ان کو ہائر کیا بھائی, اسی لیے ہائر کیا نا ان کمپنیوں نے. اور مقصد کیا تھا, پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا, فرانس سے کچھ اسلحہ وغیرہ خریدا, وہ بڑا سکینڈل بنا تھا. اب اس کو فی الحال چھوڑ دیں, وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. اس میں بھی کچھ لوگ ملوث تھے. بہت پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے, بے نظیر کے دور کی بات. اچھا, اب وہ جو ساری پوائنٹس بنائے گئے تھے وزارت دفاع نے, اس طرح نیگوشیٹ جو اسٹریٹجی تھی پوری انہیں پتہ چل گئی. دیکھیے نا, میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں اور کسی کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور یہ مجھے اگر 50 لاکھ روپے میں ملا, چھوٹا سا پلاٹ ہے, 50 میں لے لوں گا, مگر بہرحال میں کوشش کروں گا مجھے 35 لاکھ میں مل جائے, کیونکہ مارکیٹ پرائس اس کی جو ہے یہی 36-37 لاکھ ہے. کوشش کروں گا اگر وہ ضرورت مند ہوا. سودا بازی تمام چیزوں میں اسی طرح ہوتی ہے. اب جب انہیں ساری انفارمیشن مل گئی کہ انہیں ضرورت کتنی شدید ہے اور یہ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے اور کیا بات کریں گے, تو وہ تو پہلے سے مینٹلی تیار ہو گئے, سوچ لیا انہوں نے. اور مذاکرات ہوتے رہے. مذاکرات سرکاری سطح پہ ہوئے, رافیل کے نمائندے بھی شریک ہوئے, جہاز بنانے والے دو کمپنیاں انفیکٹ وہ مل کے کام کرتی. طیارے خرید لیے گئے. آخری وقت تک کیا ہوا, ایک عجیب واقعہ ہوا. اس معاہدے میں یہ لکھا جانا تھا کہ کرپشن کی, اگر کرپشن ہوئی تو اس کی تحقیقات ہوئی. مودی صاحب نے ذاتی طور پر مداخلت کر کے وہ کمیٹی سے کہا کہ اس چک کو نکال دیا جائے, اور وہ نکال دی. فرانس میں تحقیقات ہو رہی ہے, وہ تو ساری تفصیلات سامنے آنے والی ہیں. وہ جج صاحب جو ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ ڈائریکٹوریٹ ہے عمل درآمد کا, ایک محکمہ ہے جس کو امپلیمنٹیشن ڈائریکٹوریٹ غالباً کہا جاتا ہے. تو وہ نکال دی. مذاکراتی ٹیم اس سے متفق نہیں تھی, مگر وزیر اعظم نے کہا نکال دیں. وزیر اعظم کے پاس تو جواز ہو سکتا ہے, نواز شریف کے پاس کتنے جواز ہیں. اب ایک ہنگامہ برپا ہے, تو اب اس ہنگامے کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جائیں اور ضرورت پڑے تو تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی جائے. پاکستان آرمی ریڈ الرٹ پہ ہے, فضائیہ بھی تیار ہیں ذہنی طور پہ, جنگ نہیں چاہتے, مگر یہ ہے کہ جنگ وہ کریں گے. شاستری نے 65 میں ٹھیک یہی الفاظ کہے تھے, اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے. وہ اپنی مرضی کا محاذ کھول کے لاہور کی سرحد پہ آ پہنچے. کسی کو یہاں گمان نہیں تھا لاہور میں حملہ ہوا تھا, مگر نتیجہ کیا نکلا جب آپ مینٹلی تیار ہوں. 71 ایک بالکل مختلف صورتحال تھی. اچھا یہ بھی اس نے کہا وہاں تو 2 ڈویژن تو کل آرمی تھی, آبادی ناراض تھی, اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا, انڈیا کو موقع مل گیا. اس میں تو بھٹو اور یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان شریک تھے سارے, اس میں امریکہ روس شریک تھے, عالمی سازش تھی, ایک مدہوش آدمی حکمران تھا. آج تو وہ پاکستان, اس پاکستان میں آئی صحیح نام کی کوئی چیز تھی, ایک بس برائے نام تھی. اس کے بعد بنی نہ آئی صحیح. جناب اکرم تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وضو کے سلیپر ہمیشہ ان کی کرسی کے پاس رکھے رہتے تھے, اور ان سے ٹیک اوور کیا تھا جنرل اختر عبدالرحمان نے, جنہیں سپر اسٹریٹجسٹ کہا جاتا تھا, جنہوں نے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے گوریلا لیڈر جو ہیں جہاں کہیں ہوں گے وہ جنرل اختر عبدالرحمان کی زندگی سے سبق سیکھ سکتے ہیں. ان کے بعد جنرل حمید گل نے ٹیک اوور کیا, جن کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بیانڈ ڈاؤٹ سمجھی جاتی تھی. تو آج تو وہ صورتحال ہے. اس نے کہا بھی بپن راوت نے کہ یہ یا تو ایک محدود جنگ ہے یا یہ میسیج ہے, ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے. جس کسی نے بتایا اس کا جائزہ لے رہے ہیں, مگر الزام بھی پاکستان پہ عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش تو پاکستان پہ نہیں, الزام عائد کریں گے اور کس پہ کریں گے. قربانی کا بکرا ہی چاہیے ہوتا ہے, کبھی وحیلہ مذہب کبھی بنام وطن.